حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان حق پر مبنی سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 9 چلیے شروع کرتے ہیں۔ زمین و آسماں دیکھ رہے تھے۔ گھوڑے کے اگلے پاؤں خندق کے دوسرے کنارے سے کچھ آگے اور پچھلے پاؤں عین کنارے پر لگے۔ گھوڑا رفتار کے زور پر آگے چلا گیا۔ اس کی اگلی ٹانگیں دھوری ہو گئیں، اس کا منہ زمین سے لگا۔ اکرمہ گرتے گرتے بچا۔ گھوڑا بھی سنبھل گیا اور اکرمہ بھی اسے اپنے پیچھے للکار سنائی دی، آگے نکل جاؤ اکرمہ۔ اکرمہ نے پیچھے دیکھا۔ عمرو بن عبدو کا گھوڑا ہوا میں اڑ آ رہا تھا۔ عمرو رکابوں پر کھڑا آگے کو جھکا ہوا تھا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ اتنے وزنی سوار کے نیچے گھوڑا خندق پھلانگ جائے گا، لیکن گھوڑا اسی جگہ جا پڑا جہاں اکرمہ کا گھوڑا گرا تھا۔ عمرو کے گھوڑے کی ٹانگیں ایسی دوہری ہوئی کہ منہ کے بل گرا اور ایک پہلو پر لڑک گیا۔ عمرو گھوڑے کی پیٹھ سے لڑک کر کلا بازیاں کھاتا گیا۔ ایک لمحے میں گھوڑا اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر عمرو اٹھا، پلک جھپکتے میں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے پیچھے اکرمہ کے دو سوار اکٹھے چلے آ رہے تھے۔ خندق کے کنارے پر آ کے دونوں سواروں نے اپنے گھوڑوں کی پیٹھیں خالی کر دی تھیں اور ان کی گردنوں پر جھکے ہوئے تھے۔ دونوں گھوڑے خندق پھلانگ آئے۔ قریش کے لشکر نے داد تحسین کے نعرے بلند لگائے۔ اس شور سے مسلمان پہرے دار دوڑے آئے۔ اتنے میں اکرمہ کے دو اور گھوڑے اپنے سواروں کو اٹھائے خندق کے کنارے سے ہوا میں اٹھے۔ ان کے پیچھے 7 میں سے باقی سواروں نے بھی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ تمام گھوڑے خندق پھلانگ آئے۔ ٹھہر جاؤ، اکرمہ نے مسلمان سنتریوں کو بلند آواز میں کہا، کوئی اور گھوڑا خندق کی اس طرف نہیں آئے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاؤ۔ تم میں جو سب سے زیادہ بہادر ہے اسے لاؤ، وہ میرے ایک آدمی کا مقابلہ کرے گا۔ گرا لے تو ہم سب کو قتل کر دینا۔ خدا کی قسم، ہم تمہارا خون اس ریت پر چھڑک کر واپس چلے جائیں گے۔ مسلمانوں کی اجتماع گاہ میں خلبلی برپا ہو چکی تھی۔ ایک شور تھا، قریش اور غطفان نے خندق عبور کر لی ہے۔ مسلمان، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ ہوشیار، خبردار، دشمن آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بے قابو نہ ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ اہل قریش خندق کے پار کھڑے کہے لگا رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کا مذاق بھی اڑا رہے تھے، پھپتیاں بھی کس رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پہنچے جہاں اکرمہ اور اس کے سوار کھڑے للکار رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورتحال کا جائزہ لیا تو سمجھ گئے کہ اکرمہ انفرادی مقابلے کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر عمرو بن عبدو نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ قسم ہے اہبل اور رضا کی، عمرو نے للکار کر کہا، تم میں مجھے کوئی ایک بھی نظر نہیں آ رہا جو میرے مقابلے میں اتر سکے۔ مسلمانوں کی خاموشی گواہی دے رہی تھی کہ ان پر عمرو کا خوف طاری ہو گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عمرو کی جسامت اور طاقت کے ایسے ایسے قصے مشہور تھے جس سے وہ مافوق الفطرت طاقت کا مالک ہو۔ دیکھا شاید کسی نے بھی نہیں تھا، لیکن سب کہتے تھے کہ عمرو گھوڑوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا اور وہ 500 گھڑ سواروں کو اکیلا شکست دے سکتا ہے۔ اس کے متعلق ہر کوئی تسلیم کرتا تھا کہ اسے نہ کوئی گرا سکا ہے نہ کوئی گرا سکے گا۔ ابو سفیان خندق کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا۔ خالد اور صفوان بھی دیکھ رہے تھے۔ غطفان، رانیہ اور ان کا تمام لشکر دیکھ رہا تھا، اور نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود بھی غیر مسلموں کے لشکر میں دم بخود کھڑے تھے۔ میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔ عمرو بن عبدو کی للکار ایک بار پھر گرجی۔ خندق کے پار قریش کا قہقہا بلند ہوا اور کئی پھپتیاں سنائی دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر باندھ دیا، پھر اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی سنائی دی، علی کا مددگار تو ہی ہے میرے اللہ۔ مورخین اس تلوار کے متعلق جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، لکھا ہے کہ یہ تلوار قریش کے مشہور جنگجو منبع بن حجاج کی تھی۔ وہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ فاتح مجاہدین نے یہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد یہی تلوار اپنے پاس رکھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی تلوار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر عرب کے دو قامت کے مقابلے میں اتارا۔ یہ تلوار تاریخ اسلام میں ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن عبدو کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ابو طالب کے بیٹے عمرو جو گھوڑے پر سوار تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوا
کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا باپ میرا کتنا گہرا دوست تھا؟ کیا یہ میرے لیے بہت برا فعل نہیں ہوگا کہ میں اپنے عزیز دوست کے بیٹے کو قتل کر دوں؟ اے میرے باپ کے دوست، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر جواب دیا، ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم، میں تمہیں صرف ایک بار کہوں گا کہ اللہ کو برحق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو اور ہم میں شامل ہو جاؤ۔ تم نے ایک بار کہہ لیا ہے، عمر نے کہا، میں دوسری بار یہ بات نہیں سنوں گا۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں عمرو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اتر گھوڑے سے اور آ میرے مقابلے پہ اور بچا اپنے آپ کو اس تلوار سے جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے۔ عمرو وحشی تھا، جب غصے میں آتا تھا تو اس کا چہرہ غضبناک ہو کر درندوں جیسا ہو جاتا تھا۔ وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور تلوار سونت کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھیلا ہوا اتنی تیزی سے کیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اس کی تلوار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹ دیا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھرپور وار بچا گئی۔ اس کے بعد عمروں نے یک بعد دیگرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر متعدد وار کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر بار غیر متفقہ پینترا بدل کر بچایا۔ عمروں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ جس جسامت اور طاقت پر اسے اتنا گھمنڈ ہے وہ ہر جگہ کام نہیں آ سکتی۔ تیغ زانی کے مارچے میں جس تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے وہ عمروں نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا جسم بھاری بھرکم تھا۔ اگر وہ گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا بھی سکتا تھا تو بھی اس میں گھوڑے جیسی رفتار نہیں تھی۔ اس کی طاقت گھوڑے سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک بھی وار نہ کیا، جسے عمروں نے خوفزدگی سمجھا ہوگا، اور وہ وار پہ وار کرتا رہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہے۔ خندق کے پار اہل قریش کا لشکر جو کہکہے لگا رہا تھا یک تلک خاموش ہو گیا، کیونکہ ان کا دیو قامت عمر وار کرتے کرتے رک گیا تھا اور خاموش کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا، وہ غالباً حیران تھا کہ یہ نوجوان جو قد بت میں اس کے جسم کا 20واں حصہ بھی نہیں ہے، اس سے مروب کیوں نہیں ہوا؟ دراصل عمرو تھک گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی طاقت اتنے سارے وار کرتے کرتے صرف کر چکا ہے اور حیران و پریشان کھڑا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حیران کن مظاہرہ کیا کہ تلوار پھینک کر بجلی کی سی تیزی سے عمروں پر جھپٹے اور اچھل کر اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچ لی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمروں کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگیں ایسے پھنسائی کہ وہ پیٹھ کے بل گرا۔ اس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن اس کی گردن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہنی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن سے ایک ہاتھ ہٹا کر کمر بند سے خنجر نکالا اور اس کی نوک عمروں کی شہ رکھ کر رکھ دی۔ اب بھی میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آ تو میں تیری جان بخشی کر دوں گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ عمر بن عبدو نے جب دیکھا کہ اس کی وہ طاقت جس سے اہل عرب لرزتے تھے بیکار ہو گئی ہے، تو اس نے یہ اوچھی حرکت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ دیکھنے والے ایک بار پھر حیران رہ گئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر سے اس کی شرک کاٹ دینے کے بجائے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے خنجر کمر بند میں ارس لیا اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ عمرو اب اس طرح سے اٹھا جیسے اس کے جسم کی طاقت ختم ہو چکی ہو۔ صرف اسے ہی نہیں، ہر کسی کو توقع تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے زندہ نہیں اٹھنے دیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے آرام سے پیچھے ہٹے۔ عمرو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اللہ کے نام پر تیرے ساتھ زندگی اور موت کا مقابلہ کیا ہے، لیکن تو نے میرے منہ پر تھوک کر میرے دل میں ذاتی دشمنی پیدا کر دی ہے۔ میں تجھے ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل نہیں کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خدا کو میرا یہ انتقام اچھا نہ لگے۔ جا یہاں سے اپنی جان لے کر واپس چلا جا۔ عمر بن عبدو شکست تسلیم کرنے والا آدمی نہیں تھا کہ میدان میں اس کی یہ پہلی ہار تھی جسے وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے یہ اوچھی حرکت کی کہ تلوار نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹ پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان کی کامیابی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے دعا مانگی تھی۔ عین اسی وقت پر جب عمروں کی تلوار اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار میں 2-4 لمحوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال آگے کر دی۔ عمروں کا وار اس قدر زوردار تھا کہ اس کی تلوار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال کو کاٹ دیا۔
ڈھال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے قریب سر پر لگے جس سے خون پھوٹنے لگا۔ عمر ڈھال میں سے تلوار کھینچ ہی رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تلوار جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اتنی تیزی سے حرکت میں آئی کہ عمر کی گردن کٹ گئی۔ گردن پوری نہ کٹی لیکن شہرت کٹ چکی تھی۔ عمر کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اس کا جسم ڈولنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر دوسرا وار نہ کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ وار کافی ہے۔ عمر کی ٹانگیں دوہری ہوئی، اس کے گھٹنے زمین پر لگے اور وہ لڑک گیا۔ عرب کی مٹی اس کا خون چوسنے لگی۔ خندق کے پار دشمن کے لشکر پر ایسا سکوت طاری ہو گیا جیسے پورے کا پورا لشکر کھڑے کھڑے مر گیا ہو۔ اب مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ عربوں کی رسم کے مطابق اس مقابلے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ خالد کی یہ چال صرف اس حد تک کامیاب رہی کہ اس کے 3-4 گھوڑ سوار خندق پھلانگ گئے۔ ان میں خالد سب سے آگے تھا۔ مسلمان پہرے داروں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ قریش کے جو سوار ابھی خندق کے پاس تھے ان پر مسلمانوں نے اتنے تیر برسائے کہ انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خالد اور اس کے سواروں کے لیے مسلمانوں کے گھیرے سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا۔ یہ زندگی اور موت کا معرکہ تھا جو خالد نے گھوڑا دوڑا کر اور پینترے بدل کر لڑا۔ اس کے سوار بھی تجربے کار اور پھرتیلے تھے۔ ان میں سے ایک مارا گیا۔ خالد اب دفاعی معرکہ لڑ رہا تھا۔ اس نے کئی مسلمانوں کو زخمی کیا جن میں سے ایک شہید ہو گیا۔ آخر اسے نکلنے کا موقع مل گیا اور اس کا گھوڑا خندق کو پھلانگ آیا۔ اس کے جو سوار زندہ رہ گئے تھے وہ بھی خندق پھلانگ آئے۔ اس کے بعد قریش میں سے کسی نے بھی خندق کے پار جانے کی جرأت نہ کی۔ اکرمہ اور خالد کی ناکامی کے بعد قریش اور ان کے دیگر اتحادی قبائل کے لشکر میں مایوسی جو پہلے ہی کچھ کم نہ تھی اور بڑھ گئی، خوراک نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ ابو سفیان جو اپنے اور دیگر تمام قبائل کا لشکر کا سلیار اعلیٰ تھا، پہلے ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھا تھا۔ خالد، اکرمہ اور صفوان نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کا لشکر زندہ و بیدار ہے، یہ کارروائی جاری رکھی کہ وقتاً فوقتاً خندق کے قریب جا کر مسلمانوں کی خیمہ گاہ پر تیر برساتے رہے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے تیر اندازوں کو خندق کے قریب پھیلا دیا جو اہل قریش کے تیر اندازوں پر جو جوابی تیر اندازی کرتے رہے۔ تیروں کے تبادلے کا یہ سلسلہ صرف ایک دن صبح سے شام تک چلا۔ اہل قریش، غطفان اور دیگر قبائل جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے آئے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملک کے بادشاہ نہیں تھے، وہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ خدا نے انہیں ایک عظیم پیغام دے کر رسالت عطا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے مدد مانگی تھی۔ خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مایوس کرتا۔ کے علاوہ مدینے کے اندر مسلمانوں کی عورتیں اور بچے دن رات اپنی کامیابی اور نجات کی دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ یہ دعائیں رائے گاہ کیسے جاتی۔ 18 مارچ 627 بروز منگل مدینے کی فضا خاموش ہو گئی۔ سردی کھانسی تھی، ہوا بند ہو گئی، موسم خوشگوار ہو گیا، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اچانک آندھی آ گئی جو اس قدر تیز اور تند تھی کہ خیمے اڑنے لگے۔ جھکر بڑے ہی سرد تھے۔ آندھی کی تندی اور اس کی چیخوں سے گھوڑے اور اونٹ بھی گھبرا گئے اور رسیاں توڑوانے لگے۔ مسلمانوں کی اجتماع گاہ سالہ کی پہاڑی کی اونٹ میں تھی، اس لیے آندھی انہیں اتنا پریشان نہیں کر رہی تھی جتنا مکے کے لشکر کو۔ قریش کھلے میدان میں تھے، آندھی ان کا سامان اڑا رہی تھی، خیمے اڑ گئے یا لپیٹ دیے گئے تھے۔ لشکر کے سردار اور سپاہی اپنے اوپر ہر وہ کپڑا ڈال کر بیٹھ گئے تھے جو ان کے پاس تھا۔ ان کے لیے یہ آندھی خدا کا قہر بن گئی تھی، اس کی چیخوں میں قہر اور غضب تھا۔ ابو سفیان برداشت نہ کر سکا اور وہ اٹھا، اسے اپنا گھوڑا نظر نہ آیا، قریب ہی ایک اونٹ بیٹھا تھا۔ ابو سفیان اونٹ پر چڑھا بیٹھا اور اسے اٹھایا۔ ابو سفیان بلند آواز سے چلانے لگا، اے اہل قریش، اے اہل غطفان، کعب بن اسد نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، آندھی ہمارا بہت نقصان کر چکی ہے، اب یہاں ٹھہرنا بہت خطرناک ہے، مکے کو کوچ کرو، میں جا رہا ہوں۔ اس نے اونٹ کو مکے کی طرف دوڑا دیا۔ خالد کو آج وہ منظر یاد آ رہا تھا، تمام لشکر جسے مکے سے مدینے کی طرف کوچ کرتے دیکھ کر اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ ابو سفیان کے پیچھے پیچھے ڈری ہوئی بھیڑوں کی طرح جا رہا تھا۔ خالد اور عمرو بن العاص نے اپنے طور پر یہ سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے مسلمان عقب سے حملہ کر دے، چنانچہ انہوں نے اپنے سوار دستوں کو اپنے قابو میں رکھ کر لشکر کے عقب میں رکھا تھا۔ ابو سفیان نے ایسے حفاظتی اقدام کی سوچی ہی نہیں تھی۔ سے پسپا ہوتے لشکر میں وہ آدمی نہیں تھے جو مارے گئے تھے، اور اس لشکر میں نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود بھی نہیں تھے۔ قریش کا لشکر چلا تو نعیم رضی اللہ تعالیٰ آندھی سے
فائدہ اٹھاتے ہوئے خندق میں اتر گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے۔ آج خالد مدینے کی طرف اسی راستے پر جا رہا تھا جس راستے سے اس کا لشکر ناکام واپس گیا تھا۔ اسے شاخین کی پہاڑی نظر آنے لگی تھی۔ آندھی نے طارق اسلام کا رخ موڑ دیا۔ آندھی نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کی پسپائی پنکوں کی مانند تھی جو آندھی میں اڑے جاتے تھے اور انہیں ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی۔ خالد کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ مسلمان تعاقب کریں گے، لیکن مسلمانوں نے تعاقب کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس آندھی میں تعاقب اور لڑائی مسلمانوں کے خلاف بھی جا سکتی تھی۔ جس دشمن کو خدا نے بھگا دیا تھا اس کے پیچھے جانا دانشمندی نہیں تھی۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے چند ایک آدمیوں کو بلندیوں پر کھڑا کر دیا گیا تھا کہ وہ دشمن پر نظر رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن کہیں دور جا کر رک جائے اور منظم ہو کر واپس آ جائے۔ آندھی اتنی مٹی اور ریت اڑا رہی تھی کہ تھوڑی دور تک بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بہت دیر بعد 3-4 مسلمان گھوڑ سوار اس جگہ سے خندق پھلانگ گئے جہاں سے اکرمہ اور خالد کے گھوڑوں نے خندق پھلانگی تھی۔ وہ دور تک چلے گئے، انہیں اڑتی ہوئی گرد اور ریت کے سوا کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ رک گئے لیکن واپس نہ آئے۔ شام سے کچھ دور پہلے آندھی کا زور ٹوٹ گیا اور جھکڑ ختم ہو گئے۔ فضا صاف ہو گئی اور نظر دور تک کام کرنے لگی۔ دور افق پر زمین سے گرد کے بادل اٹھ رہے تھے۔ وہ اہل قریش اور ان کے اتحادی قبائل کی پسپائی کی گرد تھی جو ڈوبتے سورج کی آخری کرنوں میں بڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ گرد مکے کو جا رہی تھی۔ تعاقب میں جانے والے مسلمان سوار اس وقت واپس آئے جب رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ خدا کی قسم، انہوں نے واپس آ کر بتایا، وہ جو ہمارے عقیدوں کو توڑنے اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے آئے تھے، وہ مدینے سے اتنی دہشت لے کر گئے ہیں کہ رک نہیں رہے، کہیں پڑاؤ نہیں کر رہے۔ کیا راتوں کو مسافر پڑاؤ نہیں کیا کرتے؟ کیا لشکر راتوں کو بھی چلتے رہتے ہیں؟ وہی چلتے رہتے ہیں جو منزل تک بہت جلد پہنچنا چاہتے ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یقین ہو گیا کہ دشمن گھبراہٹ کے عالم میں بھاگا ہے اور ایسا امکان ختم ہو چکا ہے کہ وہ منظم ہو کر واپس آ جائے گا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمر سے تلوار کھولی، کنجر اتار کر رکھ دیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے غسل کیا۔ اس رات کے کوف سے جس صبح نے جنم لیا وہ مدینے والوں کے لیے فتح و نصرت اور مسرت و شادمانی کی صبح تھی۔ ہر طرف اللہ اکبر اور خوشیوں کے نعرے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی عورتیں اور بچے منا رہے تھے جنہیں چھوٹے چھوٹے قلعوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ خوشی سے چیختے چلاتے باہر نکلے۔ مدینے کی گلیوں میں مسلمان بہت مسرور پھر رہے تھے۔ فتح کے اس جشن میں بنو قریظہ کے یہودی بھی شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن و امان میں رہنے کے عوض کچھ مراد دے رکھی تھی۔ ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کو اپنا دوست کہتے اور دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ اہل قریش کی پسپائی پر وہ مسلمانوں کی طرح خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ان کا سردار کعب بن اسد اپنے قلعے نما مکان میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اپنے قبیلے کے 3 سرکردہ یہودی بیٹھے تھے اور اس وقت کی غیر معمولی طور پر حسین یہودن یوہو بھی وہاں موجود تھی۔ وہ گزشتہ شام اہل قریش کی پسپائی کی خبر سن کر آئی تھی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ ہم نے مسلمانوں پر حملے نہیں کیے؟ کعب بن اسد نے کہا، مجھے نعیم بن مسعود نے اچھا مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قریش سے مہدی کی ضمانت کے طور پر چند آدمی یرغمال کے لیے مانگو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ قریش اس سے دگنا لشکر لے آئے تو بھی خندق عبور نہیں کر سکتے۔ میں نے نعیم کا مشورہ اس لیے قبول کر لیا تھا کہ وہ اہل قریش میں سے ہے۔ وہ اہل قریش میں سے نہیں، ایک یہودی نے کہا، وہ محمد کے پیروکاروں میں سے ہے۔ خدا یہودا کی قسم، تمہاری بات سچ نہیں ہو سکتی۔ کعب بن اسد نے کہا، وہ اہل قریش کے ساتھ آیا تھا مگر ان کے ساتھ گیا نہیں۔ اسی یہودی نے کہا، میں نے کل شام اسے مدینے میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس وقت تک اہل قریش کا لشکر مدینے سے بہت دور جا چکا تھا۔ پھر تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے؟ کعب نے کہا، میں ایسی بات کو کیوں سچ مانوں جو تم نے کسی سے پوچھا نہیں؟ میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا تھا۔ یہودی نے کہا، میں نے نعیم کو دیکھ کر کہا تھا، کیا مسلمان اب قریش کے جنگی قیدیوں کو کھلا رکھتے ہیں؟ میرے مسلمان دوست نے جواب دیا تھا کہ نعیم کبھی کا اسلام قبول کر چکا ہے، اسے مدینے میں آنے کا موقع اب ملا ہے۔ پھر اس نے ہمیں مسلمانوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہم سے بچایا ہے۔ کعب بن اسد نے کہا، اس نے جو کچھ بھی
کیا ہے ہمارے لیے اچھا ثابت ہوا ہے۔ اگر ہم قریش کی بات مان لیتے تو مسلمان ہمارے دشمن ہو جاتے۔ ایک اور یہودی نے کہا، تم یہی کہنا چاہتے ہو نہ، کب مسلمان پھر بھی ہمارے دشمن ہیں۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نئے مذہب کو یہیں پر ختم کرنا ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ختم کرا دے گا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ مذہب جسے یہ لوگ اسلام کہتے ہیں کتنی تیزی سے مقبول ہوتا جا رہا ہے؟ تیسرے یہودی نے جو ایک معمر تھا کہا، ہمیں اس کے آگے بند باندھنا ہے، اسے روکنا ہے، لیکن کیسے؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ قتل، محمد یہودی نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ایسی جرت کون کرے گا؟ کعب بن اسد نے کہا، تم کہو گے کہ وہ ایک یہودی ہوگا، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل میں ناکام ہو گیا تو بنو کنیکہ اور بنو نذیر کا نظام دیکھ لو۔ مسلمانوں نے انہیں جس طرح قتل کیا ہے اور ان میں سے زندہ بچ رہنے والے جس طرح دور دراز کے ملکوں کو بھاگ گئے ہیں وہ نہ بھولو۔ خدا کی قسم، بوڑھے یہودی نے کہا، میری عقل تم سے زیادہ کام نہیں کرتی تو تم سے کم بھی نہیں۔ تم نے جو آج سوچا ہے وہ میں اور لیث بن موشان بہت پہلے سوچ چکے ہیں۔ کوئی یہودی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے نہیں جائے گا، پھر وہ کون ہوگا؟ وہ قبیلہ قریش کا ایک آدمی ہے، بوڑھے یہودی نے جواب دیا۔ لیث بن موشان نے اسے تیار کر لیا ہے، میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کام کر دیا جائے۔ اگر تم بھول نہیں گئے کہ میں بنو قریش کا سردار ہوں تو میں اس کام کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ کیسے کیا جائے گا؟ کعب بن اسد نے کہا، اور مجھے کون بتائے گا کہ اس آدمی کو اتنے خطرناک کام کے لیے کیسے تیار کیا گیا ہے؟ کیا اسے ابو سفیان نے تیار کیا ہے؟ خالد بن ولید نے تیار کیا ہے؟ سنو کعب، بوڑھے یہودی نے کہا، اور یہودی حسینہ یوحوا کی طرف دیکھا، میں یہ بات لیث بن موشان کی موجودگی میں سناؤں تو کیا اچھا نہ ہوگا؟ یوحوا نے کہا، اس بات میں اس حضور کا عمل دخل زیادہ ہے، ہم اس بوڑھے جادوگر کو کہاں سے بلائیں؟ کعب بن اسد نے کہا، ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں، وہ یہی ہے۔ بوڑھے یہودی نے کہا، ہم اسے ساتھ لائے ہیں اور ہم اسے بھی ساتھ لائے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا۔ اب ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم سب کو امید تھی کہ قریش، غطفان اور ان کے دوسرے قبائل اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، مگر ہر میدان میں انہوں نے شکست کھائی۔ ہم نے انہیں مدینے پر حملے کے لیے اکسایا تھا، وہ یہاں سے بھی بھاگ نکلے۔ خدا یہودا کی قسم، کعب، تم نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہ کر کے بہت برا کیا ہے۔ میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں۔ کعب بن اسد نے کہا، وجہ صحیح تھی یا غلط؟ بوڑھے یہودی نے کہا، وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب ہم قریش کے فتح کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اس نے یوحوا سے کہا، لیث بن موشان کو بلاؤ، دوسرے کو ابھی باہر رکھو۔ یوحوا کمرے سے نکل گئی، واپس آئی تو اس کے ساتھ لیث بن موشان تھا۔ وہ ایک بوڑھا یہودی تھا جس کی عمر 70 اور 80 برس کے درمیان تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال دودھ کی طرح سفید ہو چکے تھے، داڑھی بہت لمبی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ اس نے اونٹ کے رنگ کی قبا پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لمبا عصا تھا جو اوپر سے سام کے پھن کی طرح تراشا ہوا تھا۔ لیث بن موشان کو یہودیوں میں جادوگروں کے نام سے شہرت حاصل تھی۔ شبدہ بازی اور کالے علم میں وہ مہارت رکھتا تھا۔ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق بہت سی روایت مشہور تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ وہ مردے کو تھوڑی سی دیر کے لیے زندہ کر سکتا ہے اور وہ کسی بھی مرد یا عورت کو اپنے تابع کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ یہودی اسے اپنا پیر و مرشد سمجھتے تھے۔ وہ جہاندیدہ اور عالم اور فاضل شخص تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب اس کی تعظیم کو اٹھے۔ وہ جب بیٹھ گیا تو سب بیٹھ گئے۔ خاندان موشان کی عظمت سے کون واقف نہیں؟ کعب بن اسد نے کہا، خدائے یہودا کی قسم، ہم میں سے کوئی بھی آپ کو یہاں بلانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ یوحوا شاید آپ کو لے آئی ہے، میں پیغمبر نہیں ہوں۔ کعب بن اسد، لیث بن موشان نے کہا، میں یہ خوبصورت الفاظ سننے کا عادی نہیں اور تعظیم و احترام کا وقت بھی نہیں۔ کوئی نہ بلاتا تو بھی مجھے آنا تھا۔ تم لوگ اپنے فرض کی ادائیگی میں بہت وقت ضائع کر چکے ہو۔ تم اس سے یہ لڑکی اچھی ہے جس نے وہ کام کر لیا ہے جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ معزز موشان، کعب بن اسد نے کہا، ہم نے ابھی اس انتہائی اقدام کی سوچی نہیں تھی۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل جیسا خوفناک ارادہ کرتے بھی تو یوحوا کو استعمال نہ کرتے۔ ہم اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی کو استعمال نہیں کر سکتے۔